السلام علیکم ناظرین۔ قبیلہ قریش اور ان کے حامی قبیلے تو ہار مان گئے، لیکن یہودی شیطانیت کی علمبردار قوم ہے اور ہار نہ ماننا شیطان کی خصلت ہے۔ وہ بدی کو دل سے نکلنے نہیں دیتا۔ یہودیوں کے 3 سربراہ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربی اور حی بن اخطب مدینہ سے خیبر چلے گئے، جہاں مدینہ کے یہودی جا کر آباد ہوئے تھے۔ ان 3 یہودیوں نے ایک عرب قبیلے بنو سعد کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایسے انداز اختیار کیے کہ بنو سعد ان کے جھانسے میں آ گئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خندق کے معرکے کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے۔ خیبر کی طرف سے آنے والے ایک تاجر نے مدینہ میں آ کر کسی سے ذکر کیا کہ خیبر میں بنو سعد مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول مبارک تھا کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اسے تیاری کی حالت میں اس کے گھر جا پکڑو، اپنے گھر بیٹھے اس کا انتظار نہ کرتے رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بنو سعد پر حملے کے لیے بھیجا۔ بنو سعد کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت علی کے ساتھ کوئی زیادہ لشکر نہیں تھا، لیکن بنو سعد پر حملہ ایسا اچانک تھا کہ وہ بھاگ نکلنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بنو سعد کے 500 اونٹ تھے۔ کیا تم بھی حضرت علی کے ساتھ گئے تھے؟ ابن داؤد نے حبیب سے کہا۔ نہیں۔ ابن کعب نے کہا، میں دوسرے لشکر کے ساتھ گیا تھا اور یہی خیبر کی اصل لڑائی تھی۔ میں اس لڑائی کی ساری باتیں نہیں سناؤں گا۔ میں تمہیں یہودی کی اسلام دشمن ذہنیت سے خبردار کر رہا ہوں۔ بنت یامین، کیا تم ناگن پر اعتبار کر لوگی کہ تمہیں ڈسے گی نہیں؟ نہیں، تم ناگن پر اعتبار کر سکتی ہو۔ حبیب نے کہا، تم ایک طرف ہو جاؤ گی تو وہ تمہارے قریب سے گزر جائے گی، لیکن کسی یہودن پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ اسے جو ہی پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو تو وہ تمہیں ڈس لے گی۔ بنو سعد کو ان یہودیوں نے بھڑکا کر مسلمانوں سے مروایا تو انہوں نے ایک اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہ تھا قبیلہ بنو غطفان، جو بنو سعد سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس قبیلے نے مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کی بھی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خیبر کو روانہ ہوئے۔ ہجرت کا 7واں سال شروع ہو چکا تھا۔ میں ان 1400 پیادوں کے ساتھ تھا جو خیبر پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہمارے ساتھ صرف 200 گھڑ سوار تھے۔ یہودیوں نے تھوڑے سے عرصے میں قلعے بنا لیے تھے۔ مجھے ان کے نام یاد ہیں: نائم، کاموس، صاب، وطی اور سلالم۔ ان میں وطی اور سلالم بہت ہی مضبوط قلعے تھے۔ باقی سب قلعے فتح ہو گئے، لیکن ان 2 قلعوں کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تم نے شاید ایک آدمی کا نام نہیں سنا ہوگا۔ یہ عمر بن عبدود جیسا بہادر آدمی تھا۔ اس کا نام مرحب تھا اور یہ دونوں قلعے اسی کے تھے۔ نہیں، ابن داؤد نے جواب دیا، میں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ تم اس کی بہادری کی باتیں سناؤ، مجھے تمہاری باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، حبیب نے کہا، دن ہو یا رات یہی باتیں سناتا رہوں۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو سپہ سالار مقرر کر کے ان 2 قلعوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ میں بھی اس لشکر کے ساتھ تھا۔ لشکر کیا تھا، 1400 پیادے اور 200 گھڑ سوار تھے۔ ان میں کچھ زخمی ہو کر بیکار ہو چکے تھے اور چند ایک شہید بھی ہو گئے تھے۔ عطفان کے آدمیوں نے باہر آ کر اتنا سخت مقابلہ کیا کہ ہم ہار گئے۔ ہمارے سالار ابو بکر صدیق لشکر کو پیچھے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار مقرر کر کے علم ان کے سپرد کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں 2 دن لڑایا، مگر میں عطفان والوں کی بہادری کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے قدم نہ جمنے دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ وہ تو بہت ہی بہادر تھے۔ ابن داؤد نے کہا، جنہوں نے مسلمانوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا وہ یقیناً دلیر اور نڈر تھے۔ کچھ وہ دلیر اور نڈر تھے اور کچھ ہم تعداد میں تھوڑے تھے۔ حبیب ابن کعب نے کہا، اور ہم پہلی لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ ان کی اصل طاقت مرحب تھا، وہ ان کی جرأت اور جان نثاری کی علامت بنا ہوا تھا۔ ہمارے سالار کہتے تھے کہ مرحب کو مار لیا جائے تو یہ دونوں قلعے لیے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر فاروق جیسے جری اور نامور سالار ناکام ہو گئے تو باقی تمام صحابہ کرام ہتھیاروں کو چمکا کر اور سج دھج کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ ہر ایک علم اور سپہ سالاری کی التجا کرنے لگا۔ مجھے وہ مسکراہٹ تا قیامت یاد رہے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر تھی۔ ان صحابہ کرام میں حضرت علی بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اٹھایا۔ حضرت عمر نے اس موقع پر کہا تھا کہ میں نے علم اور سلاری کی کبھی خواہش نہیں کی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ فخر علی کی قسمت میں لکھ رکھا تھا۔
حضرت علی گئے اور مرحب کو للکارا۔ مرحب اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ مسلمانوں کو پسپا کر دے گا، لیکن وہ حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا علم گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اہل غطفان میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ اس طرح وطی اور سلالم بھی فتح ہو گئے۔ یہاں یہودیوں نے ایک اوچھا وار کیا۔ ایک یہودن زینب بنت الحارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بوٹی منہ مبارک میں ڈالتے ہی اگل دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھی صحابی بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی کھا لی اور وہیں وفات پا گئے۔ باتیں بہت ہیں ابن داؤد، مگر ہیں بہت لمبی، کب تک سنو گے؟ میں تمہیں اور بنت یامین کو یہودیوں سے خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہودی جب تمہیں دھوکہ دینے آئے گا تو وہ تم پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ وہ یہودی ہے۔ وہ زاہد اور پارسا مسلمان کے روپ میں مظلوم بن کر یا تمہارا منس و غمخوار بن کر رہے گا اور تم اس کے جال میں آ جاؤ گے۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ صبح سویرے حبیب اپنے روز مرہ کے معمول کے مطابق نکل گیا۔ وہ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد مدینہ واپس آیا تھا، اس لیے بنت یامین اور ابو داؤد سے کہہ گیا تھا کہ وہ شام تک ہی واپس آ سکے گا۔ ابن داؤد، حبیب کے جانے کے بعد بنت یامین نے کہا، کیسا پتھر میرے حوالے کر دیا ہے، کیا میں اس پتھر کو موم کر سکوں گی؟ نہیں نہیں، کیوں نہیں؟ ابن داؤد نے کہا، پتھروں کو ہی موم کرنا ہے بنت یامین، اس شخص کو قتل کرنا ہوتا تو یہ بہت ہی آسان کام تھا۔ تم جانتی ہو کہ اس کے ہاتھ سے قتل کروانے ہیں، سب سے پہلے ہم دونوں اس کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ بنت یامین نے کہا، اسے جو ہی پتہ چلا کہ ہم دونوں یہودی ہیں تو یہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نہیں نکال دے گا، بلکہ مجھے قتل کر کے میری لاش باہر پھینک دے گا، پھر تمہیں تلاش کر کے تمہیں قتل کر دے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے دل میں یہودیوں کے خلاف کتنی نفرت بھری ہوئی ہے؟ اس کی اتنی لمبی بات کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہودی اسلام کا بدترین دشمن ہے اور یہودی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کیا تم سارے سبق بھول گئی ہو؟ ابن داؤد نے کہا، کیا تم اپنی اصلیت کو چھپا نہیں سکو گی؟ کیا تم اسے یقین نہیں دلا سکو گی کہ تم اسلام کی قندیل پر جل کر راکھ ہونے والا پروانہ ہو؟ یہ یقین دلانا تو میں نے شروع کر دیا ہے۔ بنت یامین نے کہا، کیا میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے جہاد پر جانے کا بے حد شوق ہے؟ تم عقل اور ہوش ٹھکانے رکھ کر اس کے گھر میں رہو۔ ابن داؤد نے کہا، جتنے دن اس کے پاس اکیلی ہو اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو۔ خدا نے تمہیں حسن دیا ہے، ہم نے تمہیں حسن کے استعمال کے طریقے سکھائے ہیں۔ اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی گاؤں میں بیمار پڑی ہے اور دوسری کو یہ اس کی تیمارداری کے لیے چھوڑ آیا ہے۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس پر جادو کی طرح غالب آ جاؤ۔ اور تم کیا کرو گے؟ بنت یامین نے پوچھا، ضروری نہیں کہ میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں کہ میں کیا کروں گا۔ ابن داؤد نے کہا، میرا کام مجھ تک رہنے دو۔ تم ہر وقت یہ اصول سامنے رکھو کہ ہم یہودی ہیں اور ہمارا ہر قول اور ہر فعل یہودیوں کے لیے وقف ہے۔ ایک بات تمہیں بتا دوں، یہ تمہیں پہلے بتائی جا چکی ہے، وہ یہ کہ نیا خلیفہ عمر فارس کے خلاف لشکر بھیجنا چاہتا ہے، لیکن یہاں کے مسلمان فارسیوں سے خائف ہیں اور آگے نہیں آ رہے۔ خائف کیوں ہیں؟ بنت یامین نے پوچھا۔ مختلف لوگوں نے مختلف وجوہات پیدا کر رکھی ہیں۔ ابن داؤد نے کہا، جنگی امور اور مسائل کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ ہم عراق اور شام کے محاذ پر لڑ رہے ہیں اور وہاں رومی اتنا سخت مقابلہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں اور پسپائی کو انتہائی ذلت سمجھتے ہیں۔ ان کی جگہ کسی اور قوم کی فوج ہوتی تو وہ کچھ عرصہ پہلے ہی پسپا ہو چکی ہوتی۔ دانش مند مسلمان کہتے ہیں کہ ان حالات میں ایک اور محاذ نہیں کھولنا چاہیے۔ فارسی رومیوں جیسی بڑی جنگی طاقت ہیں۔ یہ تو دانش مندوں کی رائے ہے جو بالکل صحیح ہے، لیکن عام مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ فارسی رومیوں سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہیں۔ مسلمانوں نے فارسیوں سے لڑائیاں لڑی ہیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی ہے، لیکن ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ جو زخمی ان لڑائیوں میں سے آئے ہیں وہ بڑی خوفناک باتیں سناتے ہیں۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ مدینہ کے اندر اور مضافاتی علاقوں میں مسلمانوں میں مسلمان بن کر فارسیوں کی طاقت اور خونخواری کی ایسی باتیں مشہور کرنی ہیں کہ کوئی مسلمان اس محاذ پر جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ میں یہاں عورتوں کو خائف کروں گی۔ بنت یامین نے کہا، تمہارے ساتھ میرا رابطہ رہے گا۔ ابن داؤد نے کہا، 2-3 دن میں اسی گھر میں رہوں گا، یہاں اپنے 2-3 آدمیوں سے ملنا ہے۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ اس مہم میں ہم دونوں ہی نہیں، اور بھی آدمی یہی کام کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کو تربیت دی جا رہی ہے، انہیں سرکردہ مسلمانوں کی بیویاں بنایا جائے گا۔ ناظرین، اسی مدینہ میں جہاں بنی اسرائیل اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھا رہے تھے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ذہن اور اعصاب پر ایسا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے جسے وہی برداشت کر سکتے تھے۔ یہ ان مسائل کا بوجھ تھا جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، اگر کرتے ہیں تو کیا سچے دل سے کرتے ہیں یا رسمی طور پر۔ اس سوال کا جواب عمر فاروق کو مل چکا تھا۔ ان کے مخالفین کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے پہلے خطبے نے مخالفین پر اچھا اثر کیا تھا، ان کے دلوں سے مخالفت نکل گئی تھی۔ ایک تو یہ خطبہ تھا جو سب نے سنا اور ذہنوں سے وس سے نکل گئے تھے، لیکن خطبے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے عمر فاروق کی زبان سے کچھ اور الفاظ بھی سنے تھے۔ خدا کی قسم، مسجد سے باہر آ کر لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، میں نے خلیفہ کو دیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، خلیفہ نے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور ان کی نظریں آسمان کی طرف تھیں۔ عمر فاروق کی یہ دعا جن لوگوں نے سنی وہ باہر آ کر سب کو سنا دی۔ خطبے کے بعد عمر فاروق ہاتھ اٹھائے نظریں آسمان کی طرف کیے ہوئے کہہ رہے تھے، یا اللہ میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا فرما، یا اللہ میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا۔ پھر آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو عمر کی آواز سن سکتے تھے باہر آ کر سب کو سنایا کہ خلیفہ خاموش ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر سر جھکا لیا، بیٹھے بیٹھے لوگوں کی طرف مڑے۔ خطبہ ختم ہو چکا تھا جو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر دیا تھا، وہ بیٹھ گئے تو مسجد میں موجود تمام آدمیوں میں چہ مگویاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس وقت عمر فاروق نے یہ بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے دو عظیم رفیقوں کے بعد مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر میرے ساتھ تم سب کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا مسئلہ اور جو معاملہ میرے سامنے آئے گا اسے میں ہی سلجھاؤں گا، اور جو لوگ اور ان کے مسئلے مجھ سے دور ہوں گے ان کی بھی کفایت اور امانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اور مسئلے مجھ سے کتنی ہی دور ہوئے میں ان تک پہنچوں گا۔ اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کا رویہ رکھا تو میں یقیناً ان کے ساتھ بھلائی کروں گا، اور جو لوگ برائی سے باز نہیں آئیں گے میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا جو ایک حد تک حل ہو گیا تھا۔ دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذوں کا تھا۔ شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جما لیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ رومیوں کے ایک نامور جرنیل ہرکل نے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ ادھر تاریخ کے نامور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص، یزید بن ابی سفیان، مسنہ بن حرثہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے، جنہوں نے کئی معرکوں میں رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی۔ خلیفہ اول صدیق اکبر ابھی زندہ تھے تو محاذ سے مسنہ بن حرثہ آئے اور خلیفہ کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی۔ مسنہ بن حرثہ اس وقت ابو بکر کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے اسی وقت حضرت عمر کو بلایا۔ ابن خطاب، حضرت ابو بکر نے نحیف سی آواز میں کہا، ابن حرثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ پر بھیج دے، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وصیت ہے کہ محاذ کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی شام یا ایک دو روز بعد حضرت ابو بکر فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ خلافت کے پہلے خطبے کے بعد حضرت عمر نے مسلمانوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے، اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مسنہ کے ساتھ محاذ پر جائیں۔ حضرت عمر کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی دو بڑی جنگی طاقتیں ہیں، ان کے ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ مدینے اور گرد و نواح کے لوگ اس لیے بھی محاذ پر جانے میں پس و پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر کی نظر رومیوں کے بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی۔ عمر فاروق فارس پر فوج کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کے لیے بیتاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو مراسلے روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھ نے طنزیہ سا جواب دے دیا تھا، لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب سخت توہین آمیز تھا۔ اس کے دربار میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پیغام لے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاصد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد کی بےزتی کی اور پیغام پھاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے اس کے دربار میں بکھر گئے۔
قاصد نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ خسرو پرویز نے پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے، اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ فارس کے بادشاہ کی اس حرکت پر عمر فاروق کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا، لیکن عمر فاروق فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکھیر دینے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سندھ سے بھیجے گئے تھے اور ہاتھی بھیجنے والا سندھ کا راجہ داہر کے خاندان کا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر معرکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھیں۔ محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے، خصوصاً وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا ہے، نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے۔ وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذوں پر جاتے ہی نہ۔ وہ دراصل شاکی تھے۔ شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیک وقت دو بہت ہی طاقتور بادشاہوں سے جنگ شروع کر دی گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کر کے پھر دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائی کی جاتی۔ مورخ جن میں مصر کے محمد حسین ہیکل خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت عمر نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول کی وصیت کا احترام کریں اور مسنہ بن حارثہ کو مایوس واپس نہ جانے دیں۔ محاذوں کے حالات تشویشناک ہوتے جا رہے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ لوگوں نے خسر پسر شروع کر دی اور کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دی، جس مصیبت میں ہمارے بھائی گرفتار ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اسی مصیبت میں جا پھنسیں؟ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وقت یاد آیا جب حضرت ابو بکر نے لوگوں کو شام پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی تو قبیلوں کے سربراہوں پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اے مسلمانوں! حضرت عمر نے انہیں یوں خاموش دیکھا تو گرج کر بولے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمہیں اس جہاد کی طرف بلا رہے ہیں جو مسلمان کی زندگی ہے اور جس میں موت ابدی زندگی ہے۔ تب مسلمان آگے بڑھے اور دعوت جہاد پر لبیک کہا تھا۔ اب وہی صورتحال حضرت عمر کی خلافت کے آغاز میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر نے وہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ وہ اسی سوچ میں غلطاؤں پہچان رہے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہے۔ انہیں پریشانی یہ دیکھ کر ہو رہی تھی کہ سرکردہ افراد جو قائدین کا درجہ رکھتے تھے وہ گم گم کی کفیت میں مبتلا تھے۔ ظاہر ہے کہ قبیلوں کے قائد کسی کام میں پس و پیش کرنے لگے تو عوام آگے آنے کی بجائے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صبح عمر فاروق نماز کے لیے مسجد میں گئے، امامت کے فرائض سر انجام دیے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو بیعت کے لیے امید آیا تھا، اس میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے مسجد میں کھانا کھایا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کری اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اے لوگو! حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، اللہ تم پر کرم کرے، میں خلیفہ کی حیثیت سے پہلا حکم یہ جاری کرتا ہوں کہ جن مرتدین کو تم نے غلام اور لونڈیاں بنا رکھا ہے انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دو۔ میں اسے بہت برا سمجھوں گا کہ مسلمانوں میں غلامی کی رسم جڑ پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ حکم لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا اور غیر معمولی طور پر جرأت مندانہ تھا۔ لوگوں نے مرتدین کو اپنی مرضی سے غلام بنا کر نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ خلیفہ اول کا حکم تھا جو انہوں نے ارتداد کے خلاف جہاد کے آغاز میں ہی دے دیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین اگر سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں بخش دیا جائے اور جو کوئی انکار کرے اسے پکڑ لیا جائے اور جو لڑے اسے قتل کر دیا جائے، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے اور اس کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ حکم بہت ہی سخت اور ظالمانہ معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسے حکم کم ہی ملتے ہیں، لیکن مرتدین کا جرم ایسا گھنونا تھا کہ وہ اسی سزا کے حقدار تھے۔ ناظرین، یہ بہت سے قبیلے تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اسلام قبول کر لیا تھا اور انہیں وہ تمام مراعات حاصل ہو گئی تھیں جو مسلمانوں کے حقوق میں شامل تھیں۔ انہیں سب سے بڑا اعزاز تو یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے
تو اس کے ساتھ ہی بہت سے قبیلوں کے سردار اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ اسلام کے خلاف تخریبی کاروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان میں سے رسالت اور نبوت کے دعوے دار بھی اٹھنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت ہی سخت تھے۔ ان کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں: اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ باندھنے والی صرف ایک رسی بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب اس سے انکار کرتے ہیں تو خدا کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا۔ ان لوگوں کا دوسرا جرم تو اور زیادہ سنگین تھا۔ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا چہرہ مسخ کر کے اس مذہب کو ختم کر دیا جائے۔ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ تخریب کاری کے آغاز کے لیے انہوں نے نہایت موزوں وقت دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت۔ مرتدین نے سوچا کہ مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا ہوگا اور مسلمانوں کا حوصلہ اور جذبہ ختم نہ ہوا تو اتنا کمزور ضرور ہو گیا ہوگا کہ ان میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جرائم معاف کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید اور عمر بن عاص جیسے نامور اور طریق ساز سالاروں کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان سالاروں کو خون ریز لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں بنو اسد، قزاع اور بنو تمیم جیسے طاقتور اور سرکش قبیلوں کو تہ تیغ کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کی بیخ کنی کے لیے بڑے ہی سخت احکام جاری کیے تھے۔ ان کے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو غلام تک بنا لیا تھا، لیکن عمر فاروق نے حکم جاری کر دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ مدینہ کے لوگوں کو یہ حکم پسند نہ آیا۔ مجمع میں مختلف آوازیں اٹھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے خلیفہ اول کے حکم سے غلامی میں رکھا تھا، کسی نے کہا کہ خلیفہ اول کے حکم کی خلاف ورزی ان کی وفات کے بعد اچھا اقدام نہیں۔ مورخوں نے مختلف حوالوں سے رائے دی ہے کہ مرتدین نے اپنے عزائم اور مقاصد میں شکست کھائی تو ان میں بہت سے تائب ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے جن کو غلام بنا لیا گیا تھا، اور وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان کے وفادار ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ لوگ مسنہ بن حارثہ کے ساتھ محاذوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو انہوں نے اس توقع پر مرتدین کے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ دعوت جہاد قبول کر کے عراق اور شام کے محاذوں پر چلے جائیں گے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔